الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں جن کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، وہ اپنے سے دوسرے کو دگنا دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی مدد فرماتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ یہ بات آپ پر واضح کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا۔ اگر تاریخ ہٹا کر دیکھی جائے تو دنیا کے نقشے میں جو جہاں بھی تھا وہ ظالم تھا، مغرور تھا، متکبر تھا، اور ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، اور عیش و عشرت میں چکنا چور تھا، خود انمائی اور خود استائی کے بغیر کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ ایران کے کسریٰ کو دیکھا جائے یا قیصر روم کو دیکھا جائے، وہ سارے عیش و عشرت میں مدہوش تھے اور ظلم و ستم کی کوئی حد انہوں نے نہیں چھوڑ دی تھی۔ اس طرح مشرقین مکہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد، کعبہ کے متولی اور اعلیٰ نسل کے سمجھتے تھے، اور اس غرور میں اتنے لاپرواہ ہو چکے تھے کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت بخشی تھی اسی سے غافل اور مکمل گمراہ ہو کر بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ مدینہ پاک میں یہود اور نصارہ دولت اور زمینوں پر قابض تھے، اور اس طرح وہ دولت، عددی قوت اور شان و شوکت کی وجہ سے اتنے مغرور اور متکبر ہو چکے تھے کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند غلام جو بے زر، بے گھر اور بے آسرا تھے، جو ان کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے اور کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی حسد کی بنا پر یہ ساری طاغوتی طاقتیں دن رات یہ سازشیں کر رہی تھیں کہ بحث و غور کر رہی تھیں کہ کس طرح ان چند لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہر قسم کی طاقت، سپہ، دولت ان کے پاس موجود تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ یہ دنیاوی طاقت، یہ دنیاوی عددی قوت، یہ سپہ اور یہ دولت عزت اور بقا کا سبب نہیں ہو سکتی۔ عزت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غلاموں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر کے تنبیہ بھی فرمائی کہ گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کبھی کسی کو نہ دولت کام آ سکی، نہ سپہ کام آ سکی، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو تم پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ ہے جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ فرعون بڑی طاقت والا تھا، اس کے پاس بڑی سپہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک ہی بے آسرا اور بے سہارا بندے حضرت موسیٰ کی سوکھی ہوئی لاٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکا، جس نے اس کی ساری حکومت اور سپہ کو لرزہ بے اندام کر دیا، اور مقابلے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت اور سرفروئی عطا فرمائی۔ اسی طرح نمرود جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے حضرت ابراہیم کا مقابلہ نہ کر سکا کہ جس کے ماں باپ بھی مخالف، قوم بھی مخالف اور بادشاہ بھی مخالف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اس کی ساری سپہ کو کھا کر ختم کر دیا اور اسے ذلیل و خوار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ اور اس نصیحت پر بھی ان لوگوں نے کان نہ دھرا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ ہی یوم فرقان کی بات گزری تھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تاریخ کے ساتھ ساتھ اب یہ تاریخ بھی ذرا اٹھا کر دیکھو جو تمہارے ابھی ہاتھوں میں گزری ہے، کہ یہ دو گروہ جو تمہارے سامنے یوم فرقان میں مقابلے میں آئے، یوم فرقان یوم بدر کو کہا جاتا ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور یوم فرقان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس میں کفار کی طاقت ملیا میٹ ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور وہ طاقت اسلام جس کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ ایک بہت زبردست قوت بن کر ابھری۔ اس مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ ایک طرف وہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا گروہ تھا جو صرف 313 تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ اور 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں کفار کی وہ طاقت تھی جو تعداد میں 1000 تھی، 200 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اسلحے کا کوئی حساب نہیں تھا، اور عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ ہر روز ان کی خوراک کے لیے اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ دونوں گروہوں کی عجیب حالت تھی۔ ایک گروہ یاد الہی میں مست تھا، ان کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا نہ پینے کا سامان تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ عیش و عشرت میں مصروف تھا اور اس مغرور اور تکبر میں تھا کہ وہ مقابلہ کرتے ہی ان چند مٹھی بار خدا کو ماننے والوں کو نیست و نابود اور ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ دوسری طرف وہ چند لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آسرے اور توکل پر تھے، وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے سجدے میں پڑے لمبی لمبی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جب مقابلہ ہوا تو اس وقت یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور جس کی مدد فرماتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جنگ میں صرف 14 صحابی شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصاری۔ ان میں سے بھی اکثر وہ تھے جو پانی پینے یا کسی کام کے لیے باہر نکلے تو دھوکے سے انہوں نے تیر مار کے شہید کر دیا۔ اس کے مقابلے میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور خاص طور پر جتنے بھی ان کے سردار تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، تمام کے تمام قتل ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے کفار کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ حق ہمیشہ فاتح اور باطل ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے نے، جسے یوم فرقان کہا جاتا ہے، جہاں کفر اور باطل کی تفریق کر دی، وہاں یہ بھی ثابت کر دیا کہ کفار کتنے بہادر ہوتے ہیں اور کتنے مخلص ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کتنے بہادر اور کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ مقابلہ صرف اس لیے جیتا کہ ان کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح جانگزی تھی کہ ان کے دلوں میں اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، اپنے ماں کی، مال کی، غرضے کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر اہمیت تھی تو یہی تھی کہ ہم ایسی قربانی دیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پسند ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قربانی دیں، چاچے ایسے ہی انہوں نے کیا۔ کوئی محبت، کوئی خوف، کوئی رشتہ اور کوئی لگاؤ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہ ہٹا سکا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا، اور جب حضرت عبد الرحمن حضرت بکر صدیق کے بیٹے مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت بکر صدیق کی خدمت میں عرض کی کہ اس دن جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں دوسری طرف کر لیں۔ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح عالم کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔ سارے صحابہ پاس کھڑے تھے اور کفر مٹ چکا تھا۔ اب یہ معاملہ سامنے پیش آیا کہ وہ لوگ جو قتل ہو گئے تھے، گرمی کی وجہ سے ان کے جسم خراب ہو چکے تھے اور سخت بدبو آ رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو دھکیل کر اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ چانچہ لکڑیوں سے انہیں دھکیل کر اس میں پھینک رہے تھے۔ حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ عتبہ جو تھا اس کو اس طرح صحابی لکڑیوں سے دھکیل کر لا رہے تھے اور اس کا وجود سوجا ہوا تھا۔ وہ جوں اس کو دھکیلتے تھے اس کے وجود کے ٹکڑے الگ ہوتے اور گر جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ان کا رنگ بدل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، کیوں حذیفہ تم کو غم ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ میرے باپ کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ غم مجھے اس بات پہ ہوا ہے کہ میرا باپ ایک بڑا نامی گرامی انسان تھا، بڑا سخی تھا، قوم کا سردار تھا۔ کاش وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا تو اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔
مجھے اس لیے غم ہوا، اس لیے نہیں کہ اس کا یہ انجام کیوں ہوا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے مخالفت کی تو اس کا یہ انجام ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی تھی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی تھی، اور یہی جذبہ تھا جس کے فعل ان لوگوں نے فتح حاصل کی۔ کوئی دنیاوی طاقت ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ 70 قیدی جو اس جنگ میں قید ہوئے تھے، جب انہیں مدینہ پاک لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو حضرت بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے بعد میں یہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج اخلاص اور منافقت کی بالکل تفریق ہو جائے، جو بھی قیدی ہو کر آیا ہے اس کے رشتہ دار کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کی گردن اڑائے۔ اگر باپ قید ہو کر آیا ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو بیٹے کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کی گردن اڑائے۔ اگر بھائی قید ہو کر آیا ہے تو بھائی کو حکم دیا جائے کہ اس کی گردن اڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند فرمائی اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑا تو قرآن پاک میں حکم ہوا، وہی نازل ہوئی کہ عمر کی جو رائے تھی وہ بہتر تھی، یعنی اخلاص کا آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور کسی رشتے کو جو اللہ تعالیٰ کے رشتے کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہو، محبت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہو، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ باقی سارے رشتے ٹوٹنے والے ہیں، اور جتنا کسی کا کوئی رشتہ ہوگا، جتنی کسی کی کوئی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر، تو ایک وقت آخر کا ایسا آئے گا کہ وہی انسان کا دشمن ہوگا، صرف وہی رشتہ اور وہی محبت کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنایا، اس واقعہ کے متعلق تھا جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور جنگ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر وہ گاؤں تھا جسے کسی زمانے میں بدر نامی انسان نے آباد کیا تھا، اور اس کے پاس ایک کنواں تھا، وہ بھی اسی بدری نے نکلوایا تھا، جو مدینہ پاک سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور یوم فرقان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس دن تفریق ہو گئی، اور وہ طاقت جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے وہ زبردست طاقت بن گئی، اور کفار کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ اخلاص اور منافقت میں بھی تفریق ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دنیا یا آخرت میں کامیابی کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع نہیں کام آتے، اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ تاریخی اور سچے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ وہ شان جو سابقین کی تھی، وہ ایمان جو سابقین کا تھا، اگر کوئی شخص اس کا خواہاں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس طرح گزرے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں نے گزاری، تو اس کو وہی دولت حاصل کرنی چاہیے جو ان لوگوں نے حاصل کی تھی، اور وہ دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق اس طرح پختہ حاصل کرنا چاہیے کہ اس نور ربانی اور اس ضیاء ربانی سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہے، اس سے انسان کے دل و دماغ روشن ہو جائے اور اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی قیمت معلوم ہو جائے، اور پھر انہیں اس طرح دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی محبت، کوئی تعلق، کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر سکے، بلکہ ہر وقت صرف ایک ہی غم رہے کہ وہ مالک اور خالق جس کی بندگی میں دونوں جہانوں کی نجات ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی حرکت ایسی قولاً فعلاً نہ ہو جائے جس کو وہ ناپسند فرمائے، اور زندگی ایسی گزارے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کی رضا اور اس کی محبت رہے۔ جنہیں یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے وہ یقیناً اسی ایمان اور اسی شان کے مالک ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے، یہ تو تاریخ عالم کی گواہی ہے۔ جو بھی انسان ذرا آنکھیں کھول کر دیکھے تو اسے یہ یقین آ جائے گا کہ یہ حق اور سچ ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی قیمتی دولت ہے جو دونوں جہانوں میں انسان کو سرفراز اور سرفراز کرتی ہے، یہ صرف صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے
کہ جو دکھوں، دردوں اور غموں سے جھولیاں بھر کر یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر اپنے دکھوں اور دردوں کی لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں، اور اس طریقے سے سناتے ہیں کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ شاید چپ ہی نہ ہوں۔ ایک انسان کے دکھوں اور غموں کو سنتے سنتے ہی سارا وقت گزر جائے۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھو اور صرف ایک ہی دعا لے کر جاؤ، جو ایسی دعا ہے جو سارے امراض کی شفا ہے، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کو اس طرح حاصل کرو کہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ شیطان نے جو تمہارے نفسوں میں سیاہی اور زنگ پیدا کر دی ہے وہ دور ہو جائے، تمہارا سینہ صاف اور پاک ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین اور منور کر دے، اور تم اس طرح جب یہاں سے لوٹو تو دونوں جہانوں کے غموں سے تمہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔